اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ اجمعین روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ عمر بن یسار المزنی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ کے حضور کثرت سے توبہ کیا کرو، اس سے معافی مانگا کرو، میں خود روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنی کثرت سے عبادت کرتے کہ آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، حضور آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرما رکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کی بندگی اور شکر گزاری اختیار نہ کروں؟ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی دل اور روح کو حقیقی راحت دیتی ہے، اور دنیا کی رغبت اور محبت زندگی میں رنج اور غم کو بڑھا دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال اور عزت کی چاہت اور محبت دل میں اس طرح نفاق اگاتی ہے جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے، اور فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال اور جان کی محبت مسلمان کے دل میں مچا دیتی ہے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مردہ بکری کے قریب سے گزرے اور فرمایا، دیکھو یہ مردار کس درجہ ذلیل اور خوار پڑا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل اور خوار ہے۔ اگر دنیا کا درجہ حق تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جیسا بھی ہوتا تو کسی کافر کو ایک چلو بھر پانی بھی نہ ملتا۔ فرمایا، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی سردار ہے، دنیا برباد شدہ لوگوں کا گھر اور مفلسوں کا مال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے اعمال نامے پہاڑوں جتنے ہوں گے، مگر انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، حالانکہ وہ نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے اور تہجد گزار بھی ہوں گے، مگر دنیا اور مال کی محبت میں گرفتار ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو دنیا اور مال و دولت کی محبت سے پاک رکھیں، دنیاوی مال و اسباب کمائیں، انہیں استعمال بھی کریں، مگر ان کی چاہت اور رغبت کو دل اور دماغ میں ہرگز بھی جگہ نہ دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے باتیں کرتے اور ہم آپ سے باتیں کرتے، مگر جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ کی یہ حالت ہو جاتی کہ گویا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو پہچانتے اور نہ ہی ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان سنتے تو اسی وقت سے آپ کی یہ حالت ہو جاتی کہ گویا آپ کسی کو بھی نہیں پہچانتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرب الہی کے بعض لمحات ایسے بھی گزرتے کہ آپ بجز ذات حق کے کسی کو بھی نہ پہچانتے تھے۔ لہٰذا ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ آپ اس وقت خاص میت اور قرب کی تجلیات میں محو تھے۔ غلبہ حضور مال حق کا یہ عالم تھا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچان ہی نہ سکے، اور دریافت فرمایا کہ من انت، تو کون ہے؟ عرض کیا، انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پہچانا، لہٰذا پھر دریافت فرمایا،
من عائشہ، عائشہ کون؟ عرض کیا بنتے ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ پھر بھی آپ کو اس حالت میں افاقہ نہ ہوا اور دریافت فرمایا من ابو بکر، کہ ابو بکر کون ہیں؟ عرض کیا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا من ابو قحافہ، کہ ابو قحافہ کون؟ تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر دہشت اور خوف کا غلبہ ہوا اور چپکے سے واپس ہو گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت سے افاقہ ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب ماجرا کہہ سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، مجھ پر اللہ کے قرب اور معیت میں کبھی کبھی ایسا خاص وقت بھی آتا ہے کہ اس میں نہ تو مجھ تک کسی نبی مرسل کی رسائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی مقرب فرشتے کی۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے حارث، تم نے صبح کیسے کی؟ تو عرض کیا میں نے اللہ کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غور کرو اے حارث، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ہر شے کے لیے ایک حقیقت ہوتی ہے، تو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے دنیا سے اپنی جان نکال کر رب کو پہچانا، اس کی علامت یہ ہے کہ پتھر، سونا، چاندی اور مٹی میرے نزدیک سب برابر ہیں۔ میں نے دنیا سے بیزار ہو کر عقبہ سے لو لگا رکھی ہے، اب رات کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا، یہاں تک کہ اب میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہ جنتیوں کو باہم ملاقات کرتے جنت میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہ جہنمی لوگوں کو آگ میں ایک دوسرے سے لڑتے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شرمسار ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حارث، تو نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس پر قائم رہو۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ کاش ہمارا یہی حال ہو جائے اور ہم ایمان کی حقیقت کو پا لیں۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔